ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، آپ کے خیال میں ذمہ دار کون ہے؟ کیوں اتنی دیر ہو گئی ہمیں اس دہشت گردی سے لڑتے ہوئے اور ابھی تک ہم اس پر قابو نہیں پا سکے؟ دیکھیے، پاکستان اگر آپ اس کا انالیسس کریں، یہ بہت مشکل جنگ تھی دہشت گردی کی، اور پاکستان نے اس جنگ کو جیتنے میں جتنی شاندار طریقے سے یہ جنگ جیتنے کی کوشش کی ہے، آپ کو دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی، کیونکہ جو انٹرنل ٹیررزم ہوتی ہے نا، اندر سے جو لڑائی ہوتی ہے، اس کو ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس میں پاکستان کی فوج کا، پاکستان کی لیڈرشپ کا، پاکستان کے عوام کا، ہماری سیکیورٹی اداروں کا، ایجنسیوں کا، سب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ لیکن یہ جو پچھلے 1.5-2 سال سے جو چیزیں بدل رہی ہیں نا، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا بھی تو انالیسس کریں نا۔ اس کا وجہ ہے جو ابھی واگا صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، وہ ہے ہمارا داخلی عدم استحکام۔ یہ جو ہماری ساری کی ساری سیاست جو ہے، یعنی دیکھیں نا، اس جنگ کو ایڈمنسٹریٹو طریقے سے تو لڑنا تھا فوج نے، اور پولیٹیکل کس نے لڑنا تھا؟ آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے۔ کس نے اس کو لیڈ کرنا تھا؟ پرائم منسٹر نے۔ کس نے اس کو لیڈ کرنا تھا؟ اپوزیشن لیڈر نے۔ کس نے اس کو لیڈ کرنا تھا؟ سیاسی جماعتوں نے۔ کس نے اس کو لیڈ کرنا تھا؟ میڈیا نے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہم تو سارے اس وقت ایک اور عجیب و غریب لڑائی میں پڑ گئے ہیں۔ کہیں پارلیمنٹ کی بالادستی، کہیں جوڈیشری کی بالادستی، کہیں نواز شریف کرپٹ، کہیں عمران خان کرپٹ، کہیں شہباز شریف کرپٹ، کہیں زرداری کرپٹ، ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کے لیے بیٹھ گئے، اور اس کا فائدہ اٹھایا ہے دہشت گردوں نے۔ اور یاد رکھیے، دہشت گرد ہمیشہ اس وقت فائدہ اٹھاتے ہیں جب آپ ویکیوم چھوڑتے ہیں۔ جب آپ نے ویکیوم چھوڑا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑائی جو ہے ان کی اپنی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اب یہ کہاں سیکیورٹی ایشوز پہ آئیں گے، اب یہ کہاں دہشت گردی کو جنگ کو لیڈ کریں گے، کہاں سیاسی جماعتوں کے پاس ٹائم ہے، کہاں پارلیمنٹ کی بالادستی کے اندر دہشت گردی کی جنگ زیر بحث ہے۔ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور وہ لوگ بھی جو پاکستان کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں دشمن لوگ، اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، انہوں نے بھی دیکھا کہ پاکستان اس وقت کمزور پوزیشن پہ ہے، پولیٹیکلی بھی، ایڈمنسٹریٹولی بھی، فائنینشلی بھی، اس کے اوپر اب ہٹ کیا جائے۔ تو انہوں نے باقاعدہ جسے کہتے ہیں دہشت گردوں کو سہولت کاری دی ہے، اور یہ لوگ باقاعدہ پاکستان کو ناکام بنانے کا ایک ایجنڈا رکھتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پہلا اپنا احتساب بھی تو کرنا چاہیے نا۔ ہماری جو لیڈرشپ ہے، حکومت، اپوزیشن، مجھے یہ بتائے نا، اس کی ترجیحات میں اس وقت دہشت گردی کی جنگ کدھر ہے سوائے لفظوں کے علاوہ؟ کتنا یہ پولیٹیکلی لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کتنا یہ باقاعدہ سیاسی جماعتیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اس سارے ڈسکورس کو زیر بحث لا رہی ہیں؟ کتنا نیشنل ایکشن پلان کہاں گیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہاں گیا پیغام پاکستان کا ڈاکومنٹ؟ کہاں گیا وہ آپ کا نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا ڈاکومنٹ، جہاں آپ نے گورننس کو ٹھیک کرنا تھا، جہاں آپ نے نیٹا کو اسٹرینتھن کرنا تھا، جہاں آپ نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی تھی؟ تو ہماری تو پولیٹیکل گورنمنٹ تو ڈیولپمنٹ فنڈ بانٹتی پھر رہی ہے، کیونکہ اس کی ترجیحات تو اگلا الیکشن ہے، 90 ارب روپے وہاں نکالیں گے، نیکٹا کے لیے پیسے نہیں ہوں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ضرور جا کے انالیسس کریں، باقی لوگوں پہ، دشمن ممالک پہ، سب پہ بات کریں، لیکن پہلے انٹرنلی دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، مجھے کئی حکومتی لوگ عمران خان کی حکومت میں بھی اور آج مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی، جب ان سے بات کریں نا، کہتے ہیں دہشت گردی تو ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں؟ کہنا یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے۔ سارا بوجھ انہوں نے فوج پر اور اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال کے خود وڈرا کر کے عمران خان کو فتح کر رہے ہیں۔ عمران خان نواز شریف کو فتح کرنا چاہتا ہے، کوئی فضل الرحمان کسی کو فتح کرنا چاہتا ہے۔ جو نیشنل سیکیورٹیز کے ایشوز ہیں، اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی جو ترجیحات ہیں وہ بہت پیچھے ہیں، اور اس کا فائدہ جو ہے دشمن ممالک بھی اور پاکستان کے اندر موجود لوگ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو افغانستان کی جو بھی، جیسے رضوان رضی نے بالکل درست بات کی ہے، افغانستان کا جو عدم استحکام ہے، وہ صرف افغانستان کا عدم استحکام نہیں ہے، وہ پورے کے پورے خطے کا عدم استحکام ہے، وہ پاکستان کا عدم استحکام ہے۔ اور آج ہم اپنی پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان کو پاکستان کی طرف لانے کی بجائے ہندوستان کی طرف کر رہے ہیں اور ہندوستان کے قریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہمارا جو بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جس انداز سے فعال طریقے سے قربانیاں دے رہی ہیں، لیکن ہمیں پولیٹیکلی ریویو کرنا چاہیے کہ ہم پولیٹیکلی اس جنگ کو کیوں کر ایک بڑے پیمانے پر لیڈ نہیں کر پا رہے ہیں، لوگوں کو انگیج نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی مدد سے جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ وہ نیریٹو بلڈنگ کی ایکسرسائز کہاں گئی؟ وہ بیانیے کی جنگ کا جو معاملہ تھا وہ کہاں چلا گیا ہے؟ میڈیا کے اندر جو ہے وہ ہم سارا دن یہ بیشنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، کہاں ہمارے پاس افغانستان ڈسکس ہو رہا ہے، کہاں انڈیا ڈسکس ہو رہا ہے، کہاں ایران ڈسکس ہو رہا ہے، کہاں دہشت گردی ڈسکس ہو رہی ہے۔ کشمیر بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔